کیا سوچتے رہتے ہو؟ اچھا ادھر کو خاص چیز ہے، میں بھی ذرا ویکھوں بھی کو اندر کوئی چیز برآمد ہو رہی ہے، ویکھو ویکھو کوئی چیز آ رہی ہے نوی، کوئی برآمد ہو رہی ہے، کوئی ایجاد ہوئی ہے، ویکھو ویکھو، میں تقریب بعد ہی شروع کر بھیڑیاں آتا تک کمینیاں آتا تک لوگوں نے، میں نبی پاک دا فرمان پہ پڑھتا اج تک بھی بار بار سمجھان تے تانوں سمجھ نہیں ہے کہ میں کہ پیا آکھاں، یہ بھیڑیاں آتا چھوڑ بھی دیو یار، تہاڈی قوم دی حیثیت پتہ کہ تھانے چ سچو بلا لے نا تے جناب والا تہاڈا وضو ٹوٹ ویندا، تانوں بیٹھن دے آداب بھی پتہ چل جاندے ہیں، بولن دے آداب بھی پتہ چل جاندے ہیں، پتہ نہیں تساں اللہ دے گھراں چا کے ایڈے فری کیوں ہو جاندے ہو؟ بیٹھے اللہ کے گھر میں اور آداب پتہ نہیں، محفل ہر سال کرنی، تو بھائی آئے ہو تو کچھ کما کے جاؤ، گوا کے تو نہ جاؤ، توجہ کرو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اپنی زندگی میں پاکیزگی اور طہارت، آج نگاہوں میں طہارت ہے، سماعتوں میں طہارت ہے، ہماری محفلیں مجلسوں میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، کاروبار حیات میں پاکیزگی ہے، دکانداری میں پاکیزگی طہارت ہے، خانگی خاندانی معاشی معاشرتی ازدواجی معاملات میں کہیں طہارت ہے، ایک بڑا گندہ معاشرہ ہے، تو بھئی میلاد مناؤ، آپ کی سعادت ہے، مسجدیں سجاؤ، آپ کی سعادت ہے، گلیوں کو سجاؤ، آپ کی سعادت ہے۔ یہ ابھی کچھ ساتھی میرے پاس تشریف لائے تھے، تو ان میں نے ایک ساتھی کو گزارش کی، اور میں بڑی عزت سے گزارش کی اور آپ کو بھی کرتا ہوں، ہر سال مسجدیں سجاتے ہو، بولو، ہر سال گلیاں سجاتے ہو، سجاتے ہو نا، گھروں کو سجاتے ہو، شریعت نے اس کا تقاضا کیا؟ نہیں، شریعت نے ہمیں کوئی پابند نہیں کیا، بطور آپشن ایک نفلی عبادت ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، ایسا ہی ہے، بولو، بلکہ یہ لائٹنگ اب اس پہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ مباح ہے یا مستحب ہے، اس پہ بھی ایک ایشو ہے، تو خیر میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن کرتے ہو نا، محبت سے کرتے ہو، اللہ قبول کرے، لیکن اس کا شریعت نے تقاضا نہیں کیا، جس محبوب نبی کے لیے کرتے ہو اس محبوب نبی نے بھی تقاضا نہیں کیا، اپنے شوق سے کرتے ہو، اللہ قبول کرے، لیکن چہرے پہ داڑھی سجانے کا مصطفیٰ نے خود تقاضا کیا ہے، نہیں کیا تقاضا، نماز پڑھنے کا شریعت نے تقاضا کیا، تلاوت کا شریعت نے تقاضا کیا، تو یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم نے سیکھنا ہے، یتلو علیہم آیات، تو میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت قرآن عام ہونی چاہیے، گھروں میں، کاروبار حیات میں، کم از کم روزانہ کا معمول بنا لو، چاہے 2 آیتیں کیوں نہ ہو، روزانہ کا معمول بنا لو، میں نہیں کہتا کہ پورا قرآن ختم کرنا ہے یا پورا پارہ روزانہ پڑھنا ہے، مقدار تلاوت 3 ہی قسم کی ہے نا، یا ہر تیسرے دن ختم ہو، یا روزانہ ایک پارہ ختم ہو، یا کم از کم جو سب سے کم مقدار تلاوت کی جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روزانہ 2 آیتیں، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، تو آج یہ نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی، میرے ان نوجوانوں کے پاس ہر کے پاس موبائل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لو قرآن مجید، خود روزانہ تلاوت کر لو، اگر قرآن مجید صحیح نہیں آتا کسی اچھی قاری کو ڈاؤن لوڈ کر لو تلاوت کو، اور جناب یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع سن لیا کرو، بات پلے پڑی، تو روزانہ تلاوت قرآن کو کچھ حصہ مخصوص کر لو نا، چلو بالاستیاب پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کچھ حصہ مخصوص کر لو، اپنے قاری صاحب سے قرآن مجید کی کوئی ایک سورت مختص کر لو، جس طرح مشکات شریف میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی یا نبی اللہ فلان جگہ میں نے خیمہ لگایا تو
زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تیرا مسلمان بھائی مدفون ہے. اس کی عادت تھی جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا تھا سوتا نہیں تھا. اللہ نے یہ سعادت اس کو قبر میں بھی عطا فرما رکھی. تو ایک صورت مخصوص کر لو، روزانہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بناؤ، روزانہ کی بنیاد. دوسرا میلاد کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ پورے معاشرے کی تطہیر ہو، پورا معاشرہ پاک ہو، پورے معاشرے میں طہارت ہو. یہ جوہر عطا فرمانے کے لیے آئے کہ تمہاری زندگیاں پاک، تمہارے معمولات پاک، تمہارے معاملات پاک، تمہاری عادات و اطوار و اقدار تہذیب و تمدن پاک، تمہارے گھریلو معاملات، خانگی معاملات، خاندانی معاملات، ازدواجی معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، سماجی معاملات، قبیلائی معاملات، سیاسی معاملات، ان میں طہارت آئے. تمہاری نگاہوں میں طہارت آئے، تمہاری بولنے میں طہارت آئے، تمہارے سننے میں پاکیزگی ہو. یہ میلاد کا دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا میرے محبوب نبی صرف تمہیں تلاوت قرآن سنانے نہیں آئے، قرآن مجید کی علوم، اس کی تعلیم. قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی علوم وہ منتقل کرنے آئے، قرآن سکھانے کے لیے تشریف لائے. آج ہم کتنا سیکھ رہے ہیں قرآن؟ یہاں تو رونا یہ رویا جا رہا ہے کہ تلاوت نہیں ہے، سیکھنا تو دور کی بات ہے. اور پھر آج کل کے جو موٹیویشنل سپیکر آ گئے ہیں، انہوں نے تو قوم کی ویسی ستیہ ناس مار دی. کہتے ہیں جی علماء کی ضرورت کیا ہے، عربی گرامر تھوڑی بہت سیکھ لو، خود قرآن مجید کا ترجمہ کر لو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان بے وقوفوں پہ، بھئی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کوئی عربی ناول نہیں ہے کہ عربی گرامر سے آپ قرآن کو سمجھ لیں گے. یہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے. اور یاد رکھیں اللہ کی صفت کی حقیقت کو وہی جان پاتا ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرمایا. ہر بندہ قرآن مجید کے حقیقی مفاہیم و مطالب نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہمارے اکابر گزرے ہیں یہ وہ حضوری والی ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے اپنا قرب بخشا ہے. اس لیے قرب خداوندی کی دولت پا کے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس وحی کی جو حقیقت ہے، اس کے حقیقی مفاہیم و مطالب جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان کو تفسیر کی صورت میں بیان کیا. تفسیر بالرائے ویسے بھی شرعاً حرام ہے. یہ تفسیر بالرائے ہے. میرا دماغ کہتا ہے تو میری عقل کہتی ہے، تو میرا فہم کہتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے. میں نے کہا تیرے وجدان اور تیری عقل کو یہاں دخل نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی علوم حاصل کریں. اور طریقہ کار وہی ہے جو صدیوں سے چلا. تیسری جناب والا میلاد کا مقصد کیا ہے؟ والحکمہ، بلکہ چوتھا حکمت. یہاں حکمت کا معنی سنت ہے. یہاں حکمت کا معنی، حکمت کی اور بھی معنی ہیں، لیکن کلام کے سیاق و سباق کو دیکھ کے مفسرین نے فرمایا یہاں بہترین معنی یہ ہے کہ حکمت کا معنی سنت ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تلاوت قرآن بھی ہو اور قرآن مجید کی تعلیم بھی ہو، اور قرآن مجید پر عمل کیسا کرنا ہے خود عمل کر کے دکھایا اور اپنا اسوہ عطا فرمایا، اپنی سیرت عطا فرمایا. تو نبی پاک کی سنت کو فروغ دو. حضور کی تعلیمات کیا ہے اس کو فروغ دو. حضور کا اسوہ کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے. نبی پاک نے قرآن پر عمل کر کے خود دکھلایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو یہ میلاد کا مقصد ہے. اور پانچواں مقصد کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کا جوہر اللہ نے تمہیں اگر دیا ہے تو مصطفیٰ کے واسطے سے. آج ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو سٹکر چھاپتے پھرتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ تو بھئی اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، مگر یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 بھی پڑھو نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ.
فرمایا میرے نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تو مطلب کیا ہوا؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق میرا نبی لے کے آیا ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، جس سے ہدایت چاہیے حضور کی غلامی اختیار کرے۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہو، بڑے بیداری کے ماحول میں رہتے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، ہدایت اللہ دیتا ہے نا؟ اللہ دیتا ہے، تو اللہ ڈائریکٹ ہدایت دل میں ڈال دینا، بیچ میں رسول اللہ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ نہیں ہے یار؟ تو رسول اللہ کے وسیلے سے کرم ہوا، قرآن بھی ہم تک پہنچا، علوم قرآن بھی ہم تک پہنچے، تزکیہ و طہارت بھی ہم تک پہنچا۔ ذرا توجہ کرنا، یہ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ذاکر نالائق جیسے بندے اور مرزا جیلوی جیسے بدتمیز اور غامدی جیسے جناب والا شاطر قسم کے لوگ اور ساحل لودھی جیسے منہ پھٹ قسم کے موٹیویشنل سپیکروں نے ہمارے نوجوانوں کو ٹریک سے اتارنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہی نجدیوں والا جناب والا ٹریک انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ نبی کر نہیں کر سکتے، نبی کچھ دے نہیں سکتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن بھی ملتا ہے تو حضور کے در سے ملتا ہے، تزکیہ ملتا ہے تو حضور کے در سے ملتا ہے، حکمت ملتی ہے تو حضور کے در سے ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے تو حضور کے در سے ملتی ہے۔ اچھا پھر یتلو بھی مضارع ہے، یعلمو بھی مضارع ہے، یزکی بھی مضارع ہے، اور مضارع میں دوام اور استمرار ہے، حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ کریم کا یہ جو فیضان ہے، یہ جس طرح کل بڑھتا تھا آج بھی دربار رسالت کی خیرات اسی طرح بڑھ رہی ہے، لیکن یہ گرامر کے چکر سے باہر نکال کے سادے بندے کے لیے سادہ جناب والا نسخہ، اسی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ فرماتا ہے یہ جو مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے نا، جو قرآن کی صورت میں تمہیں میسر آ رہی ہے، علوم قرآن کی صورت میں میسر آ رہی ہے، حکمت کی صورت میں میسر آ رہی ہے، تزکیہ و طہارت کی صورت میں تمہیں میسر آ رہی ہے، ہدایت کی صورت میں تمہیں میسر آ رہی ہے، یہ صرف ان صحابہ کے لیے نہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے صحابہ کا دور نہیں پایا، 2024 میں آئیں گے ان کو بھی یہ فیضان دربار رسالت سے ہی ملے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، کوئی بندہ اگر تمہیں یہ کہے کہ یہ جناب حضور کی جو عظمت و خیرات کی بات ہے، عطاؤں کی بات ہے، یہ اس زمانے میں تھا جب حضور خود موجود تھے، تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کو یاد کر لیجیے۔ انہیں کہیں بھی ویسے بھی یتلو، یعلمو، یزکی، یہ ویسے بھی مضارع کے صیغے ہیں، لیکن اگر اس پہ تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ ہمیں مطلب سمجھائیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں سب لائن میں کھڑا کر دو، ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا۔ اگر مطمئن کرے گا تو وہی مطمئن کر سکے گا جس نے امام اہل سنت امام احمد رضا کا دامن پکڑا ہے، مجدد الفسانی کا دامن پکڑا ہے، پیر مہر علی شاہ کا دامن پکڑا ہے، داتا علی اجویری کا دامن پکڑا ہے، خواجہ غریب نواز کا دامن پکڑا ہے، جنہوں نے ان امت کے بابوں کو پکڑا ہے، اور وہی تمہیں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ مصطفیٰ کی جس طرح رسالت کو مان رہے ہو نا، تو رسالت حضور کی صفت ہے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف کو پہلے مانو، صفت بعد میں مانی جائے گی، ذات مصطفیٰ کو پہلے مانو۔ تو یہ ساری خیرات آج بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر کہتا ہوں نوجوانوں وآخرین منہم، ہمارے بابوں پہ کسی کو یقین ہے تو بابا گوگل کو ابھی دیکھ لو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو مرزا جیلوی بک بک کرتا ہے کہ جی بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا امام ربانی مجدد الفسانی نے حقیقی معنوں میں پوری ریاست میں دین کو تخت پہ لایا۔ امام احمد رضا وہ ہمارا بابا ہے جس نے رافضیت و خارجیت کے بخیے ادھیڑے۔ پیر مہر علی شاہ ہمارا وہ بابا ہے جس نے قادیانیوں کی
جناب والا تابوت میں آخری کیل ٹھونک کے انہیں دفن کیا. ہمارے ہر بابے کا جدا گانا انداز ہے. میں ایک بات کرتا ہوں 2024 میں نے کہا یہ تو بڑے بابے ہیں, ان کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا, اس دور کا ہکا بابا خادم تو سارے لپیٹ دیتا ہے. او جناب والا, ہمارے ان گنجوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے 2 کروڑ مختص کیا ہے. ذاکر نائک دین سمجھائے گا. جاہل جس کو قرآن سیدھا نہیں آتا اور جناب والا لوگوں کو دھونس جماتے اتنا اجتماع کر لے گا. میں دعوے نال کہنا 10 ذاکر نائک جم کے آوڑنا اے زندہ اتنا اجتماع اکٹھا نہیں کر سکتے جتنا باب خادم مر کے اکٹھا بنارے پاکستان. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ اس لیے نوجوانوں مرعوب نہ ہوا کرو. الحمدللہ تمہارا عقیدہ حق ہے. اے نویاں نے ہم چمکیلیاں بڑکیلیاں قوماں ویکھ کے تے ڈل نہ جایا کرو. الحمدللہ ہمارا عقیدہ حق ہے, اور یہ ہم ہی سینہ تان کے بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بابوں نے کیا, کسی کے کھاتے میں ایسا باب ہے تو سامنے لائے سامنے. اور باقی بابے تو اتلی گل ہے نا, اس دور دے بابیاں دے متعلق ذرا کوئی ایک باب خادم دا کوئی جوڑ دے لے آؤ. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دے جوڑ دے لے آؤ. یہ تو میں اس دور دی گل کر رہا ہوں کہ وہ میں اس دور دی گل نہ کر رہا کہ میرا نوجوان جاندہ نہیں. گل سمجھے کوئی؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو میرے نبی کے در کی خیرات ہے یہ آج بھی تقسیم ہو رہی ہے. ذرا اگر آپ نوجوان اجازت دیں تو میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سناؤں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. یہ سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 59 ہے. لکھ لو, یہ چیزیں یاد کرنے والی. آیت نمبر, سورت کون سی ہے؟ یہ کالج یونیورسٹی کے نوجوان توجہ کر. اللہ نے منافق کی نشانی بیان کی کہ کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس پہ راضی ہو جاتا جو کچھ اسے اللہ نے عطا کیا اور جو کچھ میرے رسول نے عطا فرمایا, اور کہتا میرے لیے اللہ کافی ہے اور ان قریب اللہ بھی عطا فرمائے گا, اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا. اچھا ایک پھر اس قوم نے ایک نئی واردات ڈالی, ایک سٹکر اور چھپ کے آ گیا. کون سا؟ اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. تو پوچھو یہ کدھر سے نکالا؟ قرآن سے. سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 59 ہے. میں نے کہا بےایمانی کرتے ہو. کہا جی قرآن میں تو ہے. میں نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اوپر والی پوری سطر چھوڑ دی. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, نیچے والی پوری سطر چھوڑ دی, بیچ سے نکال دی حسبنا اللہ. یہ بےایمانی ہے کہ نہیں؟ کہا جی قرآن میں تو ہے. میں کہا قرآن وچ ہے حسبنا اللہ, قرآن وچ ہے, میں بھی پڑھیا, لیکن حسبنا اللہ تو پہلے بھی اور حسبنا اللہ تو بعد بھی آیت ہی کی ہے. اتلی سطر بھی تسا چھوڑ دیتی تے وچلی بھی تلوی بھی چھوڑ دیتی, وچوں کڈ لیا. ایدا مطلب ہے تواڈے اندر بیماری ہے. او بابا خادم آدے نا گل وچ ہو رہے, اے جڑی وچ گل ہے نا تواڈے او گل بے ایمانی ہے. آخے جی قرآن ہی ہے. میں کہا قرآن ہی ہے, مندے بھی اللہ کافی ہے, لیکن جڑا سٹائل میرے رب دا نا وہ اپنا مصطفیٰ نو وچ رکھ کے آکھ اللہ کافیت نہ سمی مندے. اچھا میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 74 پڑھوں. اچھا آپ میں سے قرآن سن کے کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سارے کہو گے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا کیا
منافق کو یہی بات بری لگی ہے کہ اسے اللہ نے غنی کیا اور میرے رسول نے غنی کیا؟ اب اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اجازت دیں تو ایک آیت اور سنا دوں بھائی، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ جب آپ نے اپنے غلام زید سے کہا، کون سا زید؟ انعم اللہ، جس پہ اللہ نے بھی انعام فرمایا، وانعمت علیہ، جس پہ آپ نے بھی نعمتوں کی بارش فرمائی۔ اب 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37، اللہ بھی منعم، رسول اللہ بھی منعم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74، اللہ بھی مغنی، رسول اللہ بھی مغنی۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59، اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37، اللہ بھی نعمتیں دیتا ہے، رسول بھی نعمتیں دیتے ہیں۔ تو پھر اگر کچھ عطا کر نہیں سکتے تو مجھے بتائیے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں اللہ کیوں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ؟ محبوب جو سوالی آپ کے پاس آئے نا خالی نہ جائے۔ جب عطا نہیں فرما سکتے تو سوالی کو ادھر کیوں دکھایا؟ بھائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب پاس ہے کچھ نہیں تو کوثر کیوں فرمایا؟ بھئی سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا میرا نبی جو دے وہ تم لینے کے پابند ہو۔ جب دے سکتے نہیں تو لینے کا مطلب کیا ہے؟ گل سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اب اتنی آیتوں کا جواب ہے۔ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آندھی تو پڑھ چھوڑو صراط الذین، ادھر لفظ اپنے زبان نال بولو، پھر بولو، اچھی بولو۔ اب یہ انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام کون کرتا ہے؟ نعمتیں کون فرماتا ہے؟ اب یہ انعمت کے لفظ آپ نے کس کے لیے بولے؟ اب دیانتداری تقاضا ہے، ذرا توجہ کر۔ اب ایک طرف ساری مخلوق رب کے لیے بولتی انعمت، اے اللہ جن پہ تو نے نعمتیں فرمائی، اور اللہ خالق و مالک ہو کے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں مصطفیٰ کریم کے لیے فرماتا ہے انعمت، جس پہ آپ نے نعمتیں فرمائی۔ اب جو توحید یہ بیان کر رہے ہیں، ذاکر نائک جیسے لوگ، غامدی جیسے لوگ، سائل لودھی جیسے لوگ، مرزا انجینئر جیسے لوگ، اور یہ وہی توحید ہے، یہ کوئی نیا ان کا محنت نہیں ہے، یہی وہی چربہ اور کچرا ہے جو ابن تیمیہ الحرانی کا ہے، یہی قاضی شوکانی کا کچرا ہے، یہی البانی کا کچرا ہے۔ جی یہ وہ توحید ہے جو ابن تیمیہ الحرانی بیان کرتا رہا، یہ وہی توحید ہے جو قاضی شوکانی بیان کرتا رہا، یہ وہی توحید ہے جو البانی بیان کرتا رہا کہ ایک طرف توحید ہے دوسری طرف توہین ہے، مگر جو عبد القادر جیلانی بیان کرتا رہا، جو امام ربانی مجدد الحسانی بیان کرتا رہا، یہ قرآنی ایمانی توحید ہے کہ ایک طرف توحید بیان ہوتی ہے دوسری طرف نبیوں کی تعظیم بیان ہوتی ہے۔ بات پلے پڑی۔ اب ان لوگوں کی توحید کس کنارے کھڑی ہے جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عطا کر سکتا ہی نہیں؟ میں نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں، جواب دو۔ اگر ان آیات پہ کوئی کہے نہیں یہ تو اس زمانے میں تھا، اسی کو قرآن بھی اسی زمانے میں آیا ہے، پھر ہمیں کیوں قرآن سناتے ہو؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ اور جو پھر بھی بضد ہو تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کا ابتدائیہ یاد رکھنا ہے، کیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ جو صحابہ سے ملحق نہیں ہوئے، لاحق نہیں ہوئے، جنہوں نے صحابہ کا دور نہیں پایا، بعد میں آئیں گے قیامت تک، ان کو بھی یہ خیرات، یہ فیضان، یہ نعمتیں حضور کی بارگاہ سے عطا ہوں۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھیے، توحید کا نام لے کے کہتے ہیں جناب جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی غیب جانتے ہیں وہ تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ اب دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں توحید فی العلم کے ضمن میں دیانتداری سے دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا،
الا ہو، غیب کے خزانے رب کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب یہ آیت سن کے میرا سادہ نوجوان تو پزل ہو جائے گا کہ جی گل تے ٹھیک ہے، ٹھیک پہ آخ دیں، یہ تو سنی ہے میں ڈنڈ بنڈی پائی ہوئی ہے کہ نبی بھی غیب جان دیں، یہ تو واقعی مشرک ہے۔ اچھا نال دوجی آیت یہی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کہتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اے محبوب نبی ارشاد فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، میں غیب جانتا ہوں۔ دیکھو جی اللہ مصطفیٰ کو خود اعلان کروا لیا، سونے تو خود اعلان کر میرے کو رب دے خزانے کوئی نہیں تو نہ میں غیب جاندا۔ میں ایک ویسے شادی کی گل تانوں دسدا، اے ایتھے دکاندار کتنے بیٹھے ہو وچ ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے دکاندار بیٹھے۔ اچھا اے جڑے دکاندار بیٹھے ہیں اپنے ایمان نال دسو انہاں کول رب دے خزانے کوئی نہیں؟ بولو بھئی لوگاں گھر مال ڈنگر رکھے ہوئے یہ رب دی نعمت نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، لوگوں کو اتنا پیسہ پلازے دکانہ یہ اللہ تعالیٰ دی نعمت نہیں ہے؟ اے ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو، اے کھیت جناب ہر سال گندم چک دیو، گنا چک دیو، باقی جناب والا اجناس، کیا یہ اللہ تعالیٰ دے خزانے نہیں ہیں؟ تو یہ جی عقیدے اللہ جی گاما مجھا کھول لو، سمجھ نہیں آئی۔ انہوں آکھو بیمانہ جے مصطفیٰ کول خزانے رب دے نہیں تو تیرے کول کے میں آگئے؟ میں سادی گل سمجھا رہے ہیں تو سارے مومن بیٹھے ہو، ایمان رب دا خزانہ نہیں ہے، ہدایت مالک دا خزانہ نہیں ہے، تے اللہ اتنے خزانے تو انہوں دوتے ہیں تو ساڑھے کول اللہ دے خزانے ہیں۔ وقت اے مولوی نان سٹاپ داڑی رکھ کے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ گل سمجھ کوئی نہیں، یہ عقیدے لوگوں نے کیوں خراب کر رہا ہے کہ جناب والا نبی کول تے خزانے کوئی نہیں؟ اور بھائی دنیا دار لوگوں کو رب دے خزانے اس وقت ایسے بینک بیلنس اتنا کہ شمار کوئی نہیں، رب دا خزانہ نہیں ہے تو مصطفیٰ کو خزانے نہیں ہیں جن واسطے رب خدا کے نہ آتے نہ کل کو سر گل سمجھے کوئی نہیں۔ تو یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور اللہ نے مصطفیٰ سے کہا محبوب تو اعلان کر میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بے وقوفو قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو اعلان کر لا اقول لکم کہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، جس نے دیے وہ کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، جس نے دیے وہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس نے دیے وہ کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس نے دیے وہ کہہ رہے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس نے دیے وہ کہہ رہے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، جس نے دیے وہ کہہ رہے ہیں اسْتَغْفِرُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جس نے عطا کیے وہ خود فرما رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ۔ بات پلے پڑی؟ پھر یہ کہنا کہ نبی کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، یہ توحید ہے جناب، یہ توحید فی العلم ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو لیے غیب ثابت کرے وہ تو مشرک ہو جائے گا، یہی توحید بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے دو آیتیں یہ پڑھتے ہیں، دو آیتیں میں پڑھنے لگا، لیکن میں سنی ہوں نا بےایمانی نہیں کرتا، تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اللہ کا قرآن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا رب دی شان نہیں ہر ایک نو غیب عطا کرے، رب اپنے رسولوں نو غیب واسطے چن لینا تے سارے ہی اودے چنے میں تے سورہ جن دی آیت نمبر 27 چل کے فرمانا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، غیب کا عالم کون ہے؟ اللہ ہر ایک کو غیب عطا نہیں کرتا، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا کرتا ہے۔ یہاں من بیانیہ کا ترجمہ کریں تو ہر رسول ہی پسندیدہ ہے۔ اب بتاؤ دو آیتیں یہ کہتی ہیں اللہ غیب جانتا ہے، دو آیتیں یہ کہتی ہیں نبی غیب جانتے ہیں، تو فرق کیسے کرو گے؟ ان احمقوں کی دنیا میں رہنے والے ان چھلے مچھے سکالرز کی یہ حالت ہے کہ یہ
میں کہتا ہوں اسلام دشمنوں کے سامنے بھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے تمہارے قرآن میں تو ٹکراؤ ہے, تمہارے قرآن میں تو تضاد ہے. ہم کہتے ہیں کسی سنی سے قرآن سمجھو, تمہیں پتہ چلے تضاد ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ غیب جانتا ہے ذاتی طور پہ, نبی غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. محبت سے کہو سبحان اللہ. میں کشمیر کوٹلی ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے یہ آیت پڑھی, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے جناب میرا ایک سوال ہے. دسو. کہندا جی ویکھو جو اللہ نے نبی پاک عطا کر دیتا وہ تے غیب رہے ہی نہیں. گل سمجھو, جو اللہ نے نبی پاک نو عطا فرما دیتا وہ تے غیب رہے ہی نہیں. ہن تساں کیوں آدے ہو بھئی نبی غیب جان دے؟ آپ کو گل سمجھ آ گئی؟ اعتراض کے بھی یہ نہیں آکھنا چاہیے کہ اللہ نبی نے غیب عطا فرمایا, یہ نہیں آکھنا چاہیے نبی غیب جاندا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو نبی نو عطا فرما چھوڑیا وہ تے غیب نہیں رہا. تو بس کیوں آدے ہو نبی غیب جان دے؟ میں کہ اللہ کو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کہ نہیں, تو میں کہ کیوں آدے ہو اللہ غیب جاندا؟ تو انہوں سمجھ کوئی نہیں, کو گل پلے پئیے. میں پھر نوجوانوں نو عرض کردا اس واسطے آنا توجہ کیتا کرو تے فائدہ تہاڈا ہی ہے. اعتراض ہے جے اللہ نے جو نبی نو عطا کر چھوڑیا او تے غیب نہیں رہیا, تو ہن کیوں آدے نبی غیب جان دے؟ تو میں آکھیا تہاڈا سوال ہے کہ چونکہ نبی پاک نو اللہ عطا کر چھوڑیا تو غیب نہیں رہیا, اس واسطے ہن نہیں آکھنا چاہیے نبی غیب جان. کہ جی ہاں, میں کہ اللہ کو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کہ نہیں, تو میں کہ کیوں آدے اللہ غیب جاندا؟ میں کہ یہ اپنے سہولت واسطے تے اپنے جناب والا اصلاح واسطے اپنے عقیدے واسطے تے اپنے سمجھن واسطے آکھدے ہیں کہ اللہ ذاتی طور تو غیب جاندا جڑا سا نہ جان دے, تے نبی اللہ دی عطا نالوں غیب جاندا جڑا سا نہیں جاندا. گل پلے پئی کوئی اجازت دیو تو بخاری شریف کی حدیث سنا چھوڑا. بھائی بخاری شریف دی پہلی جلد ہے کتاب الصلاۃ صفحہ 59 ہے, تو بخاری شریف دی ہی پہلی جلد ہے کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102 راوی ابو ہریرہ. لیکن ان قوم تو گوگل دی ماری ہوئی ہے. ہن پرانے چھاپے قوم کتھوں لبے بھئی فلانا صفحہ تے فلانا باب. اس واسطے جس نو انٹرنیشنل بیماری ہوے, اے مرزا جرمی یاد ہے انٹرنیشنل نمبر, تو میں کہ جس نے انٹرنیشنل بیماری ہوئے اس بخاری شریف کا نمبر ہے 418. اب نوجوان ذرا سنیں گے, حدیث سناؤں آپ کو. بخاری شریف حدیث نمبر 418. ویسے کتاب الصلاۃ صفحہ 59 پہ بھی ہے, کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ صفحہ 102 پہ بھی, راوی ابو ہریرہ ہے. ہن ذرا توجہ نال گل سنیں. توجہ ہے آپ کی؟ اے حدیث ذرا توجہ نال سنیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نماز پڑھا رہے ہیں, تو پچھلی صف وچ ایک صحابی کھلوتے نے, نواں اسلام قبول کیتا. تعلیمات اسلام تو یہ کامل واقفیت نہیں سی, لیکن ذوق شوق نال نماز نال کھلو گئے. ہن نماز دے وچ ہو گئی غلطی. ہن جو ہی میرے محبوب نبی نے پھیرا نا سلام, تو رخ غلاماں دی طرف فرمایا, تے لفظ کے ارشاد فرمایا اترون قبلتی ہاؤنا, تساں کی سمجھو میں صرف اگے ویکھدا. کم از کم اتھے تے سبحان اللہ بن دی آئی ہے. چلو میں اگلا جملہ بولدا آہستہ تہاڈی زوردار سبحان اللہ سنن واسطے. میرے سونے نبی فرمایا ترون قبلتی ہاؤنا, تساں کی سمجھدے ہو میں صرف اگے ہی ویکھدا. فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی. فرمایا میرے غلاموں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو, میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں, رخ میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے, لیکن مجھے اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں, نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی ہے. اتھے تے جناب والا رکوع بھی پیچھے غیبت نال تعلق رکھدا, تے خشوع تے ویسے دل دی کیفیت دا نام ہے. ہن دسو غیب دے سنگوں نے. اچھا میں ایک گل کرنا چاہنا, توجہ نال سنو. دل کتنے نے اچھی؟ نبی پاک فرمایا دل ہل کے تے کامل توجہ ایک وقت ایک طرف ہی رہ سکتی ہے. میں کیوں بار بار آخدا ادھر ویکھو, آپس وچ گل نہ کرو. وجہ کہ دل ہل کے, دل
تے کامل توجہ ایک کے پاسے ایک وقت وچ رہ سکتی ہے، ایک کے وقت دو طرف کامل توجہ گل سمجھ آئی؟ اے کئی بندے تقریر سن دے پے ہوندے نا نال تسبیح بھی ٹھک ٹھک انہاں کو سنگیا تسبیح جے وچ پا کیونکہ دل ایک ہے تے ایک وقت کامل توجہ ایک پاس ہی رہ سکتی ہے، دو پاس نہیں رہ سکتی. یا تو تسبیح غفلت نال پڑھ رہے ہیں یا تو تقریر غفلت نال سن رہے ہیں. گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اس واسطے کامل توجہ ایک وقت وچ بولو ایک طرف. ہن نبی پاک اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہیں، توجہ دا عالم کیوں سی؟ توجہ اللہ دا کے انداز ہو سی. لیکن جس لمحے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی اللہ نو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک اس لمحے اپنے غلام دی قلبی کیفیت تو بھی واقف نے. ایک قلب رسالت دی شان. ذرا ہن گل سمجھو نوجوانو، بخاری شریف کتاب التفسیر والشمس تجری لمستقر لها ادھ تحت امام بخاری کا حدیث آندے نے. امام بخاری فرمانے نبی پاک فرمایا جڑا سورج ہے نا یہ روزانہ غروب ہوندا ڈبدا، روزانہ غروب ہوندا تے پھر ستاں آسماناں پار جا کے عرش دے تھلے اللہ نو سجدہ کردا تے کل واسطے اجازت منگدا کہ سونیا ربا کل میں مشرق تو چڑھنا یا مغرب تو. حدیث سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ یہ بخاری شریف روزانہ سورج غروب ہوندا کل واسطے اجازت منگدا بھئی میں مشرق یا مغرب چڑھنا تے ست آسمان پار جا کے عرش دے تھلے اللہ نو سجدہ کردا. ہن حدیث تو بخاری دی ہے تو مشاہدہ کیویں کہ پوری دنیا تو بیک وقت سورج کدی غائب نہیں ہوندا. اے اوتھے ہن ٹائم کیویں تہاڈے کول جی 11 بج گئے تے ہن امریکہ دے نال ساڈے ٹائم دا کوئی 10-12 گھنٹے دا فرق ہے. اوتھوں ہن ٹائم کیوں سی سویر دا؟ بولو صبح دے 11 بجے ہوئے اوتھے سورج موجود ہے نا؟ ایتھے سورج تو بیک وقت پوری دنیا سے سورج کبھی غائب یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں. ایسا ہی ہے. اب مشاہدہ تو یہ ہے بخاری کی حدیث کہتی ہے روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کل کے لیے اجازت مانگتا ہے. ہن حل کرو اس مسئلے میں. ہن مرزا انجینئر نو آؤ لے آؤ، ذاکر نائی غامدی نو لے آؤ، ساحل لودھی نو لے آؤ، یہ سارے نو اکٹھا کرو، انہوں نے پاؤ لمحہ تے امتیاز صاحب کو چھتر منگوا لو لاہورو تے لمحہ پا کے انہوں نے تشریف کٹو، انہوں نے آپ کو ہنو حدیث سمجھاؤ تو ساتھ بابے شاہ ہی کوئی نہیں. میں کہ پترو یہ حال بابا ہی کر سی. سمجھے کوئی نہیں ہے؟ ہن اس مسئلے نو حل کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. مرزا انجینئر میں پتر تو لتا اتھا ہی کر رہا ہے، یہ بابے تو بغیر تیرے تو مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہاں حل کرو حل. بھائی بخاری کی حدیث آتی ہے روزانہ سورج ڈوبدا تے ست آسمان پار جاندا تے عرش دے تھلے اللہ نو سجدہ کردا تے کل واسطے اجازت منگدا. بخاری کی حدیث تے پہ آکھدی ہے تو مشاہدہ یہ پہ آکھدا بھئی پوری دنیا چو ایک کے وقت سورج غائب. ہن نوجوان مطمئن تے کرنا نوجوان آخسی تو حدیث پہ پڑھ دیو میں کیویں آکھدا ویکھیا جو ٹلاواں میں جو خود ویکھدا پیا. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ہن مسئلے نو حل کرو. لے آؤ انہاں سارا انہوں نے لین وچ کھڑا کرو، لین حاضر کرو، انہوں نے کوئی مسئلہ حل کرو. تو ساتھ نا بابی شاہ کوئی نہیں، اے مسئلہ حل کرو. شارح بخاری امام قسطلانی یہ سنیوں کا وہ بابا ہے جس نے اس مسئلے کو حل کیا. فرمایا سورج کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے سورج کی جو ٹکیا ہے سامنے کھڑی ہے، یہ سرکل جو سن ہے نا، یہ جو سرکل سامنے کھڑا ہے ٹکیا. ماشاءاللہ انگریزیاں پڑھن والے نوجوان بیٹھے ہیں. میں نے دسو اے جو ٹکیا جو سرکل نظر آ رہا ہے سامنے ان انگریزی وچ کیا ہے؟ سن تے میں نہیں پتہ، میں پہلا بول چکا. اس ٹکیا نو کیا آکھدے؟ اے ہن سمجھ لگدی ہے تے بڑی انگریزیاں جھاڑن والے ہو. دسو اس نو انگریزی وچ کیا آکھدے؟
ایویں بیچارے مولویاں تے چڑھائی کیتی ہوندی نا، ہن ذرا لینے چاہو نا تساں دسو مینوں، اے ماں پیو دیاں کمائیاں تے یاشیاں کرن والے ہو، ہن آؤ ذرا لینے چاہو، تہاڈے بزرگاں نوں پتہ لگے تے کتنی انگلش تے محنت کردا ہے۔ توجہ کوئی توجہ کرو۔ تو یہ جو ٹکیا سامنے کھڑی ہے نا، یہ جو سرکل نظر آ رہا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا ہے اس کی روح۔ ہائے ہائے خدا کی قسم یہ بات سن کے نا آپ کو اپنے محبوب نبی سے عشق ہو جائے گا۔ مقام رسالت بیان کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ بھئی سورج کی ٹکیا کھڑی ہے آسمان دنیا پہ، یہ پہلے آسمان پہ، اس کی جو روح ہے وہ ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، کل کے لیے اجازت مانگ رہی ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں سورج کی روح اتنی پاور والی ہے، جس لمحے وہ اللہ کو ساتوں آسمان پار جا کے عرش کے نیچے سجدہ کر رہی ہوتی ہے نا، اسی لمحے ساتوں آسمان ادھر وہ اپنی ٹکیا کو کنٹرول بھی کر رہی ہوتی ہے اور وہاں سے فیضان بھی پہنچا رہی ہوتی ہے اور فیضان دنیا میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ سورج کی روح سورج کے ساتھ منسلک بہی معنی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، اس کے ساتھ منسلک بہی معنی نہیں کہ جناب والا اس کا انضمام ہے، وہ نکل کے ساتوں آسمان پار ہے اور وہاں سے اپنی استقیا کو کنٹرول کر کے وہاں سے فیض دے رہی ہے اور دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سورج کی روح ہے، فرمایا مصطفیٰ کی روح تو عالمین کی روح ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، سورج مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل و اعلی مخلوق ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر ادنا مخلوق کی یہ پاور ہے تو اعلی مخلوق ذات مصطفیٰ کی پاور کیا ہو؟ اگر ادنا مخلوق کا تصرف یہ ہے کہ روح ساتوں آسمان پار عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور ساتوں آسمان کراس کر کے ادھر اپنی ٹکیا کو کنٹرول کر کے اتنا دور سے فیض پہنچا رہی ہے، تو مدینہ یہاں سے دور تو نہیں ہے، پھر میرے نبی کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں جب مسجد میں آیا کرو نا، اذا دخلت فی المسجد فإنه علیہ السلام یحضر فی المسجد، اور میں جب مسجد میں آیا کرو نا تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مسجد میں موجود ہے۔ میں آپ سے کیوں کھپتا ہوں کہ باوضو آیا کرو، سر ڈھانپ کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مسجد میں موجود ہے۔ یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی دیوبند کے اتنا بڑا امام جمال اولیاء کے صفحہ 201 پہ لکھتا ہے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھنے والے ولی بن جاتے ہیں۔ یہی حضرت علی قاری فرماتے ہیں جب گھروں میں جاؤ نا کوئی نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، کیوں؟ ای لأن روح علیہ السلام حاضرن فی بیوت اہل الاسلام، اور میں ہر مسلمان کے گھر روح مصطفیٰ بھر۔ یہ عقل کے پرستاروں کو، عقل کے اندھوں کو یہ بات، یہ ذاکر نائک جیسے بندے یہ بات نہیں سمجھ سکتے، یہ جیلوی جیسے بندے نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنا ہے تو داتا علی جویری کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، پیر میر علی شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، آل حضرت کے در کی خاک چھاننی پڑے گی، امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھنے پڑیں گے، شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کو سمجھنا پڑے گا، فضل حق خیر آبادی کی در کی خیرات لینی پڑے گی، غوث پاک کا خادم بننا پڑے گا۔ یہ عالم روحانیات سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی چیز، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں نے مثال دے کے سمجھایا کہ مقام مصطفیٰ کا سٹیٹس کیا ہے۔ اب بتائیے کہ میرے مصطفیٰ جو دلوں کی کیفیت سے بھی واقف ہیں، دل کتنا سارا ہے پتہ نہیں آپ کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں لگتا ہے سارے ہارٹ پیشنٹ بیٹھے ہیں، دل اتنا سارا ہے، لیکن اس میں وسعت کتنی ہے؟ سبحان بہو سلطان رحمت اللہ علیہ، دل دریا سمندروں کے
چیون مہانے ہو چوتھا طبقی پچھانے ہو سبحان محبت شکر سبحان اللہ نہیں اس تکلف دی لوڑ نہیں تشریف رکھو بیٹھ ساڑی قوم بھی بڑی سیانی ہے یار 1000 روپے مارکیٹ چ لے ویسے اتھو تھوڑا کے لے 5 نوٹ سرسی تھوڑا پمپ کر سی پھر دان نو چھوڑ کے تھوڑا اور پمپ کر سی بچے نو ٹافی دیتی رہنا لگا رہا پتر یہ ٹافی ہوندی تھوڑا سٹو پھر بہ جاؤ تھوڑا سٹو پھر بہ جاؤ اکٹھا رکھ دیں کہ مسئلہ ہوتا سوچو مہذب طریقہ بھی یہی یار اے سونا ادب نہ لا کے رکھ ایک ہی سمجھ کوئی نہیں ہے ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ تو جو میرے نبی دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے یہ بخاری ہے حدیث نمبر کیا بتایا تھا ویکھے نہیں توجہ نہیں ہونی حدیث نمبر 418 یاد اگر آپ اجازت دیں تو بخاری کی اور حدیث پڑھ دو پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر ہے اور حدیث نمبر 3192 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیب منبر ہوئے فاخبرنا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر جنت شروع فرمائی کہاں سے ام بدائل خلق جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی نوجوانوں توجہ کرنا جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا کہاں تک بتایا خطا دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم بتاتے 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 2024 میں گزر گیا بتاتے بتاتے کہاں پہنچے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا اب بتاؤ غیب کیا ہوتا ہے یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں 3192 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں بات پلے پڑھی کہ نہیں پڑھی میرے نبی نے بتانا کہاں سے شروع کیا جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے بتانا شروع کیا جانتے تھے تو تبھی بتایا تو وہ جو جہاں رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی سارے نبیوں کے دور بھی گزر گئے وہ سب غیب ہے نبی جانتے ہیں خطا دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم اور صرف اتنے تک نہیں میں آخر رب بھی تک منازلہم جس جنتی کے لیے رب نے جنت کے اندر جس درجے کا تعین اور تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ جنت کے فلاں مقام پہ میرا فلاں غلام ٹھہرایا جائے گا جہنم کے فلاں مقام پہ فلاں بد نصیب ٹھہرایا جائے گا اب بتاؤ غیب کیا ہوتا ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں غیر شم اللہ اچھا جن کا عقیدہ حضور جانتے ہیں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں
سب کا عقیدہ ہے. میں نے امتیاز حسین صاحب دسیا بھی ماشاءاللہ تے سارے سنی تے سنی دا مطلب سن ہوندا. اگر سن ہوندا تو پھر تے سنی دی تعریف ٹھیک ہے. جے سنی دا مطلب بولنا ہوندا تو پھر بول دیا. سب کا عقیدہ نا حضور جانتے ہیں تو کم از کم حضور جانتے ہیں. یہ مصر تو آپ پڑھیں گے نا. حدود طائر سدرا عجبی نہیں. حدود طائر سدرا کہاں ہے عرش معلا انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہار کا نقشہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ مل کے ہر ایک غلام کا چہرہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ. کون سا عقیدہ؟ اگر ہوا یہ عقیدہ خدا نے اس قاسم انہیں بنایا ہے. خدا نے اس قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ اللہ بھی غیب جانتا ہے, اللہ کے رسول بھی غیب جانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پہ غیب جانتا ہے. اللہ کے نبی اللہ کی اونچا بولی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. اس فرق کو سمجھیں. چلو میں ایک اور پڑھ دیتا ہوں, توجہ ہے آپ. سورۃ المومنون آیت نمبر 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کو بنایا کس چو مٹی چو. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین, میں بھی مٹی چو بنانا ہے. سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ. ادھر عیسیٰ پاک فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ. لفظ نفخ ادھر بھی ادھر بھی, صفت خلق ادھر بھی ادھر بھی. فرق کرو. اللہ ذاتی طور پہ اللہ کے نبی باذن اللہ اللہ کی. اچھا میں تو اڑے کول پوچھدا اکھاں کون دیندا ہیں؟ تے جڑے نہیں بولے انہاں نوں کون دیندا ہیں؟ جنہاں نوں اللہ دتیاں سارے اللہ دا نام لو ہن ایڈے اوکھے ہوندے پے اللہ دا نام ہی نہیں لے رہے. اکھاں کون دیندا اور اچھی سبحان اللہ. اللہ دا نام بولو. آنکھیں کون دیتا بھائی؟
بھائی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبرئ الاکمہ جو پیدائشی اندھا ہے لاؤ میں دیتا ہوں. کوڑ والے مریضوں کو کون ٹھیک کرتا ہے؟ بھئی یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 والابرص. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جسے کوڑ کا مرض ہے میرے پاس لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں. اچھا مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ بھئی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 سیکنڈ لاسٹ جملہ وحی الموتا اور میں مردے لاؤ میں زندہ کرتا ہوں. یہ سارا قرآن. تو اس آیت کی آخری سطر بھی پڑھ دوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں جڑا گھراں چ کھا کے آئے نا تواڈے پیٹاں چ میں او بھی جاندا تے جڑا گھراں چھپا کے رکھ کے آئے میں او بھی جاندا. ہن دسو یہ عیسیٰ علیہ السلام اور میں تانوں یقین نال کہہ رہا ہوں یہ ذاکر نائک جیسے بندے مرزا انجینئر جیلمی جیسے بندے یہ ساحل لودھی جیسے بندے غامدی جیسے بندے ان دی اتنی ویک پوزیشن ہے کہ عیسائی نو بھی اس حوالے نال مطمئن نہیں کر سکتے. کیویں ایک عیسائی انہاں نو آکھے کہ جی تواڈے قرآن سورہ آل عمران آیت 49 ہے تے ساڈے عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو اکھی دتے ہیں تے تواڈے نبی ایک ہی آکھسا او جی ساڈے نبی تے ہاتھ پھیر کے کوڑ والے مریضاں نو ٹھیک کیتا تے تواڈے نبی بولو بھائی عیسائی آکسی جی ساڈے نبی تے مردے زندہ کیتے تے تواڈے نبی ساڈے نبی تے جناب والا دل دیاں تے گھر دیاں جان دیں تے تواڈے نبی انہاں دا عقیدہ کیویں تانوں نہیں پتہ پتہ نا. میں نے کہا انہاں دی اتنی ویک پوزیشن جی الحمدللہ اس نو بھی اسیں مطمئن کرنا. 18 عیسائی 18 انہاں دے نال انہاں دا پادری بھی سی وہ میرے کول آیا تے وہ پادری بائبل لے کے آیا جس میں کتاب مقدس آ جائے. اساں کم از کم 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے گفتگو چلتی رہی. میں ایک چیز تو فوکس کیتا میں کہ ساڈے اسلام دا حسن ہے لا نفرق بین احد من الرسل. پروٹوکول کے اعتبار سے تعظیم و تکریم کے اعتبار سے نفس رسالت کے اعتبار سے ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے. ہمارا کوئی مسلمان اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے. میں نے کہا یہ ہمارے اسلام کو اور تمہارے بائبل میں چونکہ نوٹس میرے پاس لگے ہوئے تھے میں نے ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا تمہاری آج جو بائبل ہے جو تعریف شدہ ہے اس کے اندر تمہارے نبیوں کے متعلق کتنی غلیظ گفتگو موجود ہے حتیٰ کہ نبیوں پہ زنا کی تہمت بھی موجود ہے. میں نے دکھایا اور الحمدللہ 18 کے 18 مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے رہے. میں نے کہا نبی پاک کے غلاموں اپنی پوزیشن تگڑی رکھو. تو ہمارے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شانیں بیان کی تو یہ تو جناب والا جو نبی پاک کے لیے عقیدے رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے. اب یہ مطمئن کر پائیں گے؟ ہم سے پوچھے تمہارے نبی اندوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں تو جناب مسند ابو یعلا پڑھو صحیح حدیث. قتادہ بن نعمان ڈھیلا لگیا جناب والا عطیر لگیا ڈھیلا ہاتھ تے ہتھیلی تے رکھ کے حضور دی بارگاہ سونے نویں شادی کیتی ہے نویں شادی کیتی ہے تے بیوی تانے مارسی او میرے پتر میں تقریر شروع کیتی ہے تیرے میں تماشے ویکھ رہا تو میں ہن مجبوراً تن ٹارگٹ کر کے گل کر رہا. پتر تقریر شروع ہوئی ہے تے میں تیرے دے نہیں ویکھ رہا اور بار بار تیرے واسطے جڑے 2-3 تساں بیٹھے ہو نا خاکی ٹوپیاں والے یہ میں پترو تانوں بھی ویکھ کے گل کیتی ہے تے ویکھو میری پھر بھی برداشت ہے میں تہاڈے نال ہس کے گل کردا. توجہ کرو ذرا ہن سا اچھی آکو سبحان اللہ. ہن اس بھی پتہ لگ گیا بھی میں نظر وچ آ گیا تے جڑا بندہ نظر وچ آ جاوے نا اونوں پھر بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہاں توجہ کرو ذرا اللہ آپ کو برکت دے بیٹا توجہ کیا کریں. یہ چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں آپ توجہ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. توجہ کریں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں بھئی قتادہ بن نعمان ڈھیلا نکلیا تے ہتھیلی تے رکھیا حضور دی بارگاہ سونے نویں شادی کیتی تے بیوی تانے مارسی تے مہربانی فرماؤ. ہن ویسے میں پوچھدا اے ذاکر نائک کول بھی تے جلوی کول بھی تے سارے نجدیوں کول بھی انہاں کول پوچھدا میں بھئی اکھاں تے اللہ دیندا تے صحابی حضور کول کیوں گئے؟ سمجھ نہیں آئی.
یا کوئی آئی اسپیشلسٹ بن کے ڈھونڈن بھائی اس اکھ دا کوئی حل ہے کہ کوئی نہیں. نبی تو جناب بقول ان کے پیغمبر ہے صرف پیغام پہنچانے آیا ہے. میں آخیا نہیں انیا نو اکھ بھی دینا آیا. سمجھ کوئی نہیں آئی. آئے سونے محبوب نبی میں ڈھیلا اندر رکھے نا خالی ہاتھ پھیریا فغمز عینہ براحت فقان لا یدری ای عینہ اصیبت. صحابی رسول فرمانے خدا دی قسم پتہ ہی نہیں لگتا بھئی اکھ نکلی کیڑی ہے. بھائی بخاری شریف وچ ہے نا نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عتیق نے بھیجا بھئی ابو رافع یہودی میری گستاخی کردا اس کو قتل کر کے آ. خود بھیجا قتل کر کے آئے تے سیڑھیاں تو پھسلے تے جناب پنڈلی ٹوٹ گئی تے اپنی پٹکے نالو جناب والا بن لئی پنڈلی حضور دی بارگاہ سونے لٹ ٹوٹ گئی. حضور اے نہیں فرمایا آپ کو ہڈیاں دا ڈاکٹر ڈھونڈ. نبی پاک فرمایا ذرا کپڑا ہٹا خالی ہاتھ پھیریا. تے صحابی رسول فرمانے نے پتہ ہی نہیں لگدا لٹ ٹوٹی کیڑی ہے. میں کہ میں دسو اے مدد جڑی ہے ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے. لوگوں نے بے وقوف بنانے ما تحت الاسباب تو مدد ہو سکتی ما فوق نہیں ہو سکتی ما فوق الاسباب نہیں ہو سکتی. میں کہ خالی ہاتھ پھیریا کیڑے سبب نال لگ ٹھیک ہوئی ہے. سمجھ کوئی نہیں ہے. اے خالی ہاتھ پھیریا کیڑے سبب نال لگ ٹھیک ہوئی ہے. نہ کوئی پلستر چڑھیا نہ کوئی راڈ پیا. سمجھ کوئی نہیں آئی. اپنے محبوب نبی کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو عقیدے ٹائٹ رکھو. اور باب خادم نے بڑی سونی گل کی تھی انوا حضور نال پیار کرو. یہ چونکہ چنانچہ حضور دی ذات انج نہیں بھئی چونکہ چنانچہ چوچک کے چنانچہ کیوں نہیں ہے. جڑا نبی پاک واسطے کمزور گل کرے نا تو پھر اس نے کمزور بھی نہیں مارنی. میری گل نہیں سمجھ آئی. جڑی نبی پاک واسطے کمزور گل کرے پھر اس نے کمزور بھی چپیڑ نہیں مارنی. انہوں انج ٹکا کے مارو میں پتہ لگے پورے 2 مہینے ماں دا دودھ پیتا ہے. سمجھے کوئی نہیں آئی. ایڈی جرت ہو گئی ہے لوگ آج کے نبی پاک واسطے جناب کچیاں کچیاں گلاں. انہوں کو میرے پیو واسطے کچی گل کر میں سنن واسطے تیار. میں تن جواب دے سے میری ماں واسطے کچی گل کر سے میں شاید برداشت کر میں. میرے بہن بنا واسطے کچی گل کر سے میں شاید برداشت کر. مصطفیٰ کریم واسطے نہیں. یا منہ بند رکھ یا بول تے پھر تول کے بول جے میں پیر مہر علی شاہ بولے اس صورت نو میں جان آکھ کے جانے سچ آکھ تے رب دی جس شان او سنگیا. میں تن پہلا بھی منع کیتا بڑا کوئی ڈھیٹ آدمی ہے تو توجہ ہے کوئی نہیں. توجہ ہے ایڈا زنانی یار منہ کیوں چھپا گئی داڑھی رکھ لیا تاکہ پتہ لگے مرد پانی سٹدا. توجہ ہے کوئی نہیں. اونچی آکھو سبحان اللہ. تو سانو عادتاں پئیاں دوجے خطیباں دیاں. میں تقریر نہیں کردا کیونکہ میں تقریر کردا میں کھپ نہیں پیندا. تقریر ہوندی ہے. میں اپنا ٹائم پورا کرنا واسطے نہ بیٹھا بھئی تساں بعد وچ آکھو بولے بولے امتیاز صاحب کتھوں منگوایا ہی مولوی تے مونج کٹ چھوڑی. میں وہ کام نہیں کرنا. میں اپنے نوجوانوں نوں ایک فکر دے رہا اللہ دا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو. شغل میلے دی دنیا چوں باہر آؤ. تواڈے ایمان نال کھیلن والا کوئی ایک خنزیر نہیں وڑیا ہوا اس فصل وچ. تواڈے ایمان نال کھیلن والے تے ہن خنزیراں دا جڑ آ گئے پورے پورے جڑ آ گئے. اس واسطے اکھاں کھولو جاگ کے رہو. ہاں تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں سبحان اللہ اور پیار نہ لگو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میں کی عرض کر رہا صاحب دی خدمت کیوں سائیں کدے ویندے ہو صدقے جاواں. توجہ ہے کوئی نہیں. تقریر نہیں سننی. اونچی آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھے پوری تقریر وچ بیچارہ بیٹھ رہا ہے اندر گڑ گڑ ہوندی رہی کیڑے ویلے اٹھا. اس 1 منٹ واسطے بھی تقریر توجہ نال نہیں سنی. یہ دا علاج میرے کو توجہ کرو ذرا. تو کوئی سکون مل رہا تقریر سن کے کوئی عقیدہ ٹھیک ہو رہا کوئی نہیں. اے تقریر جڑی میں پہ کردا وہ تقریر آواز آئی ہے. مزہ آیا مزہ آیا ایمان نال دسو مزہ آیا کہ نہیں. بس اس ہمت پیچھے تو سن لگ آواز آئی. آواز آئی تو کیا مطلب قرآن پڑھو.
حدیث پڑھو آواز کی آئی گل سمجھئے کوئی نہیں آئی قرآن حدیث پڑھو تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں اللہ اکبر یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھر کے میں فخر الدین رازی فرمانے روزانہ 50,000 مریض آندے سن شفا پا کے جاندے سن میں کہ کملیا مصطفیٰ کریم دی ذات تو کی سمجھ حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تے ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دے سن تو میرے مدینے دی مٹی اٹھا کے مل لے قسم ٹھیک ہوئی اللہ سبحان اللہ توجہ ہے کوئی نہیں ہے میں کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نشانہ نے نا گھر دیاں تے پیڑ دیاں خبریں دے رہے ہیں میں کہ میرے محبوب نبی تے ہوئے کہ سارے نبی جنہوں دے پیچھے ہاتھ بن کے مسجد اقصی دے پیچھے کھلوتے ہیں آیت میثاق پڑھنا پریکٹیکلی سارے نبی مسجد اقصی دے اللہ التعظیم لمن فی لتؤمنن بی ولتنصرن اس آیت میثاق تو پوری کتاب لکھی مانتا ہوں